تبھی تو یہ جو حکم ہے، آخری جو نقطہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ نقطہ عورت کی نسبت زیادہ ہے۔ اب جب عورت کو حکم ہوا کہ آپ نے اپنے محاسن کو چھپانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت کے محاسن میں شمار ہوتا ہے، عرف عام میں بھی اور شرعاً بھی اس کو چھپانا واجب ہے۔ پس بال بھی محاسن میں آتے ہیں، ٹھیک، مگر یہ کہ جو چیز مستثنیٰ ہے شریعت میں وہ الگ چیز ہے۔ اب انسان کا مجھے سینہ جو ہے وہ محاسن میں آتا ہے، خاص جو حساس اعضاء ہیں وہ سارے محاسن میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں حتیٰ چلن میں بھی جب عورت چلتی ہے ایک خاص انداز میں تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، چونکہ یہ بھی حسن ہے، اس میں بھی اٹریکشن ہے، کشش ہے۔ لہٰذا پردے کے دائرے کار میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن پردہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ لہٰذا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ صرف عورت پر واجب ہے، نہیں، اب یہ کہیں مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، لیکن عورت کی نسبت بعض حدود جو ہیں وہ زیادہ ہیں، چونکہ یہ اس کی بناوٹ، اس کا جسم اور اس کی جو ساخت ہے اس کی وجہ سے ہے، یہ ایک طبیعی چیز ہے۔ اب دیکھیں یہ تین چیزیں جو بیان ہوئی ہیں یہ حجاب پر دلالت کرتی ہیں۔ اب فلسفی حجاب، اب دیکھیں اس آیت میں سب سے پہلے جو ابتدا ہے وہ نظر سے ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنے نظریں جھکا لیں۔ کیا مطلب کہ اپنی نظر کیوں جھکا لیں؟ کیا تعلق ہے نظر جھکانے کا پردے سے؟ دیکھیں نظر جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ نظر مقدمہ ہے انسان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، شہوانی خواہشات کو ابھارنے کے لیے، انسان کے دماغ میں جو جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں شہوانی یا شیطانی، وہ ابھارنے کے لیے۔ لہٰذا نظر جو ہے وہ ایک تیر ہے، روایات میں بھی اسی طرح سے بیان ہوا ہے کہ نظر ایک تیر ہے، یعنی مسموم زہریلا تیر ہے انسان کے لیے۔ جب نظر کسی پہ پڑتی ہے پرکشش جسم پہ تو اس نظر کا اثر دل اور دماغ دونوں پر ہوتا ہے، یعنی اس کے جذبات اور خیالات ابھرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے مردوں کو حکم ہوا کہ آپ سب سے پہلے اپنی نظر جھکا لیں، چاہے سامنے والی عورت باپردہ ہو یا بے پردہ ہو، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، یعنی مرد کو بذات خود حکم ہے کہ وہ اپنی نظر جھکا لیں جب کسی نامحرم کا سامنا ہو، چاہے وہ نامحرم عورت باپردہ ہو یا بے پردہ ہو، اس کا اس مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بذات خود ایک شرعی حکم ہے کہ آپ نے اس کو اس عمل کو انجام دینا ہے کہ اپنی نظر جھکانی ہے۔ یہ دیکھیں یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس بات کو سائڈ پہ کرے کہ سامنے والی عورت باپردہ ہے یا بے پردہ ہے، لیکن مکلف ہے یہ مرد جب سامنے عورت آ جائے تو وہ اپنی نظر جھکائے، کوشش کرے نظر جھکائے۔ اور دوسری بات جب کہا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور کہا کہ اپنی شرمگاہ کو بھی محفوظ رکھنا، حفاظت کرنی ہے۔ دیکھو دو چیزیں آپس میں ملا دی ہیں، نظر اور شرمگاہ کی حفاظت، اس کا تعلق سمجھیں کہ کیونکہ نظر مقدمہ ہے حرام میں پڑنے کے لیے، اسی وجہ سے کہا اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھیں۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ انسان کسی کی طرف نظر کرے اور خیالات بھی ابھر آئیں، شہوانی خواہشات بھڑک اٹھیں، لیکن اس میں اتنی گنجائش اور ہمت ہو کہ وہ شرمگاہ کی حفاظت کر سکے۔ لیکن اگر یہ قوت بھی اس میں نہ ہو تو ممکن ہے زنا میں مرتکب ہو جائے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ مرد نظر کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی نظر کا پردہ، آنکھ کا پردہ نہیں کرتا، اور یہ مقدمہ ہے گناہ میں پڑنے کا۔ اب اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ یہیں سے پردے کی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ خداوند متعال نے پردے کا حکم کیوں دیا۔ اس لیے کہ جب آپ نگاہ کرو گے، نظر کرو گے، تو یہ بات صرف نظر تک نہیں رہے گی بلکہ آگے تک چلی جائے گی، اور اسی وجہ سے اس کو روکنے کے لیے کہا کہ آپ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا انسان کے لیے واجب ہے، ستر کی حفاظت کرنا۔ یعنی یہاں حفاظت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس گناہ میں نہیں پڑنا ہے، حرام میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری نبھائے تو یہ ریپ کیسز، یہ جنسی جو تشدد ہے، یہ شرمناک واقعات ہیں، یہ کبھی بھی پیش نہیں آئیں گے معاشرے میں۔ اور دوسری طرف کہا اے مومنات آپ بھی اپنی نظر جھکا لیں، چاہے سامنے والا مرد جو ہے وہ پردے میں ہے یا بے پردہ ہے، اس سے مراد اس کی اپنی جو حد ہے وہ پردہ مراد ہے۔
یعنی سامنے والا مرد جیسا بھی ہو، آپ کو ڈائریکٹ حکم ہے اس کی طرف دیکھنا نہیں، اپنی نظر جھکانی ہے، اپنی نظر جھکانی ہے، چاہے مرد جس حالت میں بھی ہو، چاہے شرعی پردے میں ہو یا نہ ہو، یہ ڈائریکٹ بذات خود یہ حکم ہے کہ آپ نے نظر جھکانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، صرف مرد نہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ وہاں پہ باہر اس کا دائرہ وسیع ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے زینت کو ظاہر نہیں کرنا، یعنی اپنے سارے محاسن کو چھپانا ہے۔ یعنی جب آپ نامحرم مرد کے سامنے جائیں گی تو آپ نے اپنے پورے محاسن کو چھپانا ہے۔ اب دیکھیں، اس کو ملائیں اور نتیجے نکالیں۔ ایک طرف مرد کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظر جھکائیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، دوسری طرف عورت سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنی نظر جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور جسم کے تمام محاسن کو بھی چھپائیں۔ یہ چھپانا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، مگر یہ کہ جو محرم ہے۔ اب اگر مرد اور عورت معاشرے کے اندر صرف ایک آیت پر عمل کریں گے، اس فلسفہ حجاب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو مجال ہے کہ اس طرح کے ریپ کیسز سامنے آئیں، جنسی تشدد ہو جائے، استحصال ہو جائے، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے۔ نہیں، جب میں عمل کروں گا، نظر جھکاؤں گا، حفاظت کروں گا تو بچ جاؤں گا۔ اب یہ عورت جو ہے، اگر وہ نظر جھکائے گی اور حفاظت کرے گی اور محاسن کو چھپائے گی تو معاشرے کے اندر یہ بے حیائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ دیکھو، نظر کا پردہ بہت اہم ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ جو نظر ہے، یہ نظر خود ایک قسم کا زنا ہے، یہ مجازی تعبیر ہے۔ رسول خدا سے یہ روایت ہے کہ العین زناہ النظر، یعنی آنکھ کا جو زنا ہے وہ نظر ہے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا جو زنا ہے وہ کلام ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا جو زنا ہے وہ سننا ہے، والفرج یصدق ذلک کلہ او یکذبہ، اور انسان کی جو شرمگاہ ہے یا ان چیزوں کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ جو کہا کہ نظر، آنکھ کا جو زنا ہے وہ نظر ہے، اسی وجہ سے کہا کہ نظر مقدمہ زنا ہے۔ ٹھیک، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور دوسرا، زبان کا بھی زنا ہے، وہ کلام ہے، یعنی فحش گفتگو ہے، ایک اس قسم کی بیہودہ اور اس قسم کے جو کلمات استعمال کرنا جس کے انسان کے جذبات اور شہوات وغیرہ ابھر آئیں۔ اور کان جو ہے وہ ایسی گفتگو نہ سنے، ایسی چیزیں نہ سنے جس کی وجہ سے انسان کے جذبات اور خیالات ابھر آئیں۔ دیکھیں کیوں ایسا کہا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، جب آپ کسی چیز کی طرف نگاہ کرتے ہیں، خصوصاً جب آپ جنس مخالف کو، اٹریکٹیو کسی جسم کو، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں بھی ہوتا ہے اور دماغ میں بھی ہوتا ہے، یعنی دماغ میں بھی خیالات آ جاتے ہیں اور انسان کی جو شہوانی طاقتیں ہیں وہ ابھر آتی ہیں۔ اور سائنس کے مطابق کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے تو جب انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کرتا، یہ خواہشات کی حفاظت نہیں کرتا، جذبات کی حفاظت نہیں کرتا، اب دماغ جس چیز کی طرف توجہ دے گا انسان آٹومیٹک اس طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ دماغ جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے جسم کے اعضاء کو، یہ صرف آرڈر نافذ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا نظر ڈائریکٹ دماغی خیالات اور قلبی احساسات پر اثر کرتی ہے، اور دماغ جو ہے وہ انسان کو چلاتا ہے، باڈی کو چلاتا ہے، تو لامحالہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے گر جائے گا، کہیں پہ مبتلا ہو جائے گا، پھنس جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا نظر کا جو پردہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اب آئیں کہ اس میں قصوروار کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے؟ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ قرآن کی نظر میں دونوں کے دونوں قصوروار ہیں، یعنی جب مرد بھی اس آیت پر عمل نہیں کرے گا، جب عورت بھی اس آیت پر عمل نہیں کرے گی تو دونوں کے دونوں قصوروار ہیں۔ جب مرد اپنی نظریں نہیں جھکائے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا تو یہ قصوروار ہے، ذمہ دار ہے، مجرم ہے۔ اگر عورت بھی اپنی نظر نہیں جھکائے گی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گی، اپنے محاسن نہیں چھپائے گی، یعنی پردہ نہیں کرے گی، پردے جو اسلامی ہے، حجاب اسلامی ہے وہ انجام نہیں دے گی، تو یہ بھی مجرم ہے، قصوروار ہے اور ذمہ دار ہے ایسے واقعات کے پیچھے۔ اس کے بعد اضافہ کریں، دوسرے جو مقدمات میں نے بیان کیے، وہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو قانون تھا۔ اب دیکھیں، جب یہ محاسن ظاہر ہوں گے تو یہ ایک سبب ہے، یہ کاز ہے۔ اگر مرد اپنی نظر نہیں جھکائے گا تو یہ افیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پہ یہ مسبب، یہ اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔
اسی وجہ سے کہا مرد بھی آگاہ رہے اور عورت بھی آگاہ رہے۔ یہ بات اس وقت ہے، یہ علت اور معلول یا کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون، جب دونوں مرد اور عورت اس آیت پر عمل نہ کریں۔ جب عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے رول کے مطابق متاثر ہوں گے، یعنی کاز جو ہے، جو سبب اور علت جو ہے، یہ محاسن ہے جو عورت سامنے لاتی ہے، دکھاتی ہے، نمودار کرتی ہے، اور یہ جو مرد جو اپنی نظر نہیں جھکاتا، قرآن کی آیت پر عمل نہیں کرتا، یہ سامنے آئے گی تو یہ اثر ہو جائے گا، یہ مسبب ہو جائے گا، اور نتیجے میں شہوانی خیالات اور جذبات اور یہ خواہشات ساری ابھرنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا جو بالفعل اس کو انجام دینا شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا دیکھیں، اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے رول کے مطابق آپ کو اس قرآنی آیت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم نے ان اسباب کے پیچھے جانا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے اور ایسے واقعات کا مقدمہ بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ اسباب دیکھیں، بعض دفعہ خود یہ بے پردگی ہے، ایک سبب ہے، یہ یعنی کل سبب نہیں ہے، ایک سبب ہے اور اہم سبب ہے۔ اب دیکھیں، ایسے اسباب جب ہم فراہم کرتے ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، دیکھیں انٹرنیٹ ایک بہت وسیع دنیا ہے، اس میں انسان کا جو دل چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، ٹھیک۔ اس میں ایک قسم غیر اخلاقی ویب سائٹ سے ہیں، اگر انسان اس میں غرق ہو جائے تو پھر اس کو دنیا کا پتہ نہیں چلتا، نہ اس کی غیرت کا، نہ اس کے اخلاق کا، نہ اس کا، بہرحال وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے میڈیا کو دیکھیں، ہم میڈیا کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں، مثلا ایسا مخلوط ڈانس مارننگ شوز میں، دوسرے مثلا اسٹیج شوز میں ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک مسلمان معاشرے کے اندر ہمیں کیا دکھاتے ہیں؟ جب مارننگ شوز میں آپ مرد اور عورت کو مخلوط انداز میں دکھائیں گے، وہ بھی ایک مزین جسم کے ساتھ، اس طرح سے کہ عورت کے سارے محاسن نظر آ رہے ہوں، اس میں اٹریکشن اور کشش ہے، تو آپ سامنے والے جو تماشبین ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان سے کیا توقع کریں گے؟ بلاخر ان کے جذبات اور شہوات تو ابھریں گے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، خدا نے انسان کے جسم میں، انسان کے وجود میں یہ چیزیں فطرتاً رکھی ہیں، وَإِلَّا یہ تو فرشتہ بن جاتا، بلکہ یہ فرشتے سے بھی افضل ہے اگر یہ کنٹرول کرے تو۔ آپ سٹیج ڈراموں میں اور سٹیج میں پروگرام سے میں کیا دکھاتے ہیں آپ کو؟ اس قسم کا بیہودہ ڈانس، اس قسم کی چیزیں، حرکات جو سامنے والے کی جو شہوانی خواہشات ہیں وہ ابھر آتی ہیں، جذبات ابھر آتے ہیں، لامحالہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے تطبیق تو کرے گا، پریکٹیکلی کرے گا ہی صحیح۔ تو آپ سب سے پہلے ان اسباب کو دیکھیں کہ کہاں کہاں سے یہ اسباب فراہم ہوتے ہیں ہمارے لیے، کہاں کہاں سے یہ مقدمات فراہم ہوتے ہیں ایسے واقعات کے لیے۔ تبھی جا کے جب کہیں پہ مثلا اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے میڈیا میں، اسٹیج شو میں، مثلا مارننگ شوز میں یا ڈراموں میں، ایک سب سے بڑی مصیبت ڈراموں میں ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے آج کل؟ یہی چیزیں، پیار، محبت، عشق، کسی کو بھگانا، کسی کو پتہ نہیں کیا کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ دیکھیں کس طرح کا سبق دیا جاتا ہے اور کس طرح کی ذہنیت بنائی جاتی ہے، اور یہ لوگ، ہر کوئی تو باشعور نہیں ہوتا، یہ لوگ پھر ان چیزوں کو پریکٹیکل لائف میں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے اسباب ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر سے ہم نے اگر اس طرح کے ریپ کیسز، جنسی تشدد، استحصال اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو کم کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اسباب پر توجہ دینی ہوگی، نہ کہ مسببات پر۔ مسببات تب ختم ہوں گے جب آپ اسباب کنٹرول کریں گے۔ جب تک آپ کے اسباب کنٹرول نہیں ہے، ان کا سد دباب نہیں ہے، آپ جتنی بھی کوشش کریں، جتنا بھی شور فساد کریں، جتنا بھی واویلا کریں، فائدہ نہیں ہے۔ آپ چلاتے رہیں، بے شک مرد کو قصوروار ٹھہرائیں، عورت کو قصوروار ٹھہرائیں، جس کو بھی ٹھہرائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں سے یہ مقدمات فراہم ہوتے ہیں، ان کا سد دباب کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک جو ہمارا سبب ہے وہ میڈیا ہے، کہ میڈیا میں فل فریڈم، کوئی چیک اینڈ بیلنس کنٹرول نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ جس طرح کے ڈرامے آپ نے دکھانے ہیں دکھائیں، جس طرح کے مارننگ شوز آپ نے کرنے ہیں کریں، جس طرح کے اسٹیج شوز آپ نے کرنے ہیں کریں، جس طرح کی کلپس یوٹیوب میں اور ٹک ٹاک میں، فیس بک میں یا دوسرے جو سوشل نیٹ ورکس ہیں ان میں دیں، آپ کی مرضی ہے، جو دیکھنا ہے دیکھ لیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جب یہ سارے اسباب جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب یہ چیزیں سامنے ہوں گی، یہ اسباب سامنے ہوں گے، تو لامحالہ اس کا ایفیکٹ تو ہوگا نا معاشرے میں، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو۔ یہ ایک، ہم نے کہا ہے کہ یہ علت اور معلول اور سبب و مسبب کا قانون ہے یہاں پہ، تو لہٰذا سب سے پہلے ان اسباب کا سد دباب ضروری ہے۔
ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ان کو لگام دینا ضروری ہے، ان کی حدود بندی ضروری ہے۔ اس کے بغیر پردہ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، جو ان چیزوں کے پیچھے غرق ہیں، ایک محجبہ ہے، با پردہ عورت ہے، وہ پردہ کر کے آتی ہے، وہ بھی اس میں پھنس جائے گی، یعنی اس کو معاف نہیں کریں گے یہ کہ یہ با پردہ ہے، نہیں، لہٰذا ان کو بھی لگام دینا ضروری ہے۔ ایک طرف سے عورت کو بھی صحیح طریقے سے حجاب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور دوسری طرف سے مرد کو بھی حجاب اور جو نظر کا پردہ ہے، جو شرمگاہ کی حفاظت ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ دونوں تعادل و توازن ہوں گے تبھی جا کے نتیجہ نکلے گا، وإلا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آپ جتنا بھی لاکھ چلائیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو پردہ اور حجاب کا مسئلہ ہے، مرد اور عورت دونوں اس کو پریکٹیکلی معاشرے کے اندر اس کو کر کے دکھانا ہے۔ مرد جو ہے اپنی نظر کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، عورت کے لیے جو بیان ہوا وہ اس کی حفاظت کرے، صحیح طرح شرعی پردہ ہے۔ جب یہ دونوں حفاظت کریں گے تو پھر کون آئے گا؟ کون کرے گا ایسے واقعات؟ نہیں، آپ میڈیا کو آزادی دے رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں، مارننگ شوز میں بھی آپ چھوٹ دے رہے ہیں، اسٹیج ڈراماز میں بھی آپ چھوٹ دے رہے ہیں، اور ہر قسم کے جو ہے نا آپ مواد اور میٹیریل پیش کر رہے ہیں جو ایک مسلم معاشرے کے اقدار کے خلاف ہے، اور اس کے بعد آپ توقع کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک فضول بات ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ جب تک آپ ان اسباب کا سدباب نہیں کریں گے تب تک ان واقعات پر واولہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے اسباب پر نظر رکھیں اور اس کے بعد مسببات کی طرف آئیں۔